إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، دنیا میں بعض اوقات ایسے واقعات، حادثات اور اتفاقات ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بڑے ناگوار، تکلیف دہ اور اذیت ناک دکھائی دیتے ہیں، مگر واقعات کو دیکھنے اور سمجھنے کے مختلف انداز اور پہلو ہیں۔ اس میں سے ایک مومنانہ انداز ہے، اور مومن اپنی بصیرت کے ساتھ تکلیف دہ واقعات کے پیچھے چھپے ہوئے مثبت پہلوؤں کو بھی تلاش کر لیتا ہے۔ دیکھنے میں بعض چیزیں بہت نیگیٹو دکھائی دیتی ہیں، مگر اس میں پازیٹیو اثرات بھی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم مومنانہ بصیرت سے کام لیں۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں کہا گیا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ بعض چیزیں تمہیں دیکھنے میں ناگوار لگیں مگر نتیجے کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض چیزوں کو دیکھ کر تم سمجھو کہ یہ اچھی اور فائدہ مند ہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ان بہت سارے واقعات اور حادثات میں جس کے دونوں پہلو ہیں دیکھنے اور سمجھنے کے، اس میں ایک انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کا مقام و مرتبہ، لیکن ان کی قوم کے مشرکین اور مخالفین کی ان کے خلاف ہرزہ سرائی اور ایسی حرکتیں جو انبیاء کے مقام و مرتبہ کے خلاف ہیں۔ مختلف انبیاء کرام کو آپ دیکھیے، پڑھیے قرآن کریم میں جن کا ذکر کیا گیا، ان کے ساتھ کس طرح سے مذاق، جوک، دل لگی کی گئی۔ ایک یا دو نبی نہیں، سورہ انعام کے اندر آپ دیکھیے آیت نمبر 10 کہا گیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو اللہ نے بھیجا جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، مگر ان نبیوں کے ساتھ، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مذاق کیا گیا، دل لگی کی گئی، انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد ان مذاق اور دل لگی کرنے والوں کا جو انجام ہوا وہ اپنی جگہ، مگر یہاں ایک غور طلب پہلو ہے، وہ یہ کہ نبی جو بھی آیا، جب بھی آیا، جس علاقے کو کور کرنے کے لیے آیا، وہاں اس کی شخصیت ممتاز ترین رہی ہے، کیونکہ نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، اور یہ سلیکشن میرا اور آپ کا ووٹ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جو عالم الغیب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، اس کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے۔ گویا کہ نبی خود سے نہیں بنتا، نہ لوگ اس کو ووٹ دے کر بناتے ہیں، بلکہ نبی کا سلیکشن اللہ جو رب العالمین ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے ارض و سماوات کا، اس کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو نبی بھی جہاں بھی آیا وہ محترم تھا، وہ معزز تھا، اور وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ، اس کی حیثیت بہت اونچی تھی۔ اور انبیاء کرام جب اتنے اونچے تھے تو ان کے ساتھ مذاق کیوں کیا گیا؟ انہیں تکلیفیں کیوں پہنچائی گئی؟
اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں کی گئی، بلکہ بعض انبیاء کو تو ختم کر دیا گیا؟ تو یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ دراصل نبی کیوں آتا ہے اس کو سمجھیے تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ نبی کا کام اصلاح کرنا، عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح۔ جو بھی نبی آئے، بہت سارے انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، ان کی زبانیں، لینگویج الگ الگ تھی، ان کا جغرافیائی بیک گراؤنڈ الگ الگ تھا۔ ہر نبی ایک ہی جگہ کے لیے نہیں بھیجا گیا، مختلف علاقوں کو کور کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور ٹائم پیریڈ بھی ان کا الگ الگ تھا۔ تو انبیاء کرام کی زبان الگ، ٹائم پیریڈ الگ، جغرافیائی پس منظر الگ، مگر مقصد ایک، ٹارگٹ ایک، ہدف ایک تھا تمام انبیاء کرام کا۔ ان کی دعوت کا جو آغاز تھا، اسٹارٹنگ پوائنٹ، سینٹرل پوائنٹ، جو تمام انبیاء کرام پہلے نبی سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ تو گویا دعوت توحید، اصلاح عقیدہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی یہی تھا، سینٹرل پوائنٹ بھی یہی تھا، کیونکہ عقیدہ یہ بنیاد ہے، ایمان یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اس بنیاد پر جو بھی عمارت ٹھہرے گی وہ مضبوط اور پائیدار ہوگی۔ اس لیے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا پہلا نقطہ، اہم نقطہ یہ تھا کہ لوگ اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اسی کی عبادت اور اسی کی بندگی کریں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو نقطہ تھا، وہاں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کریں، اور یہ خرابیاں الگ الگ تھیں۔ وقت، حالات اور ضرورت کے لحاظ سے انبیاء کرام نے اس دوسرے پوائنٹ کو بھی، اس کو بھی فوکس کیا، ایڈریس کیا، اس پر بھی توجہ دی۔ اور یہ جو دوسرا نقطہ تھا کہ وہاں جو خرابیاں اور بگاڑ ہے سماج میں، معاشرے میں، محلے اور علاقے میں، اس کی اصلاح کی جائے۔ اور یہ جو بگاڑ ہے الگ الگ تھا۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، وہاں جو بگاڑ تھا عقیدے کے بعد، وہ تھا ناپ تول میں کمی، چیٹنگ، فراڈ، بزنس کے اندر، لوگوں کے معاملات کے اندر، دین لین کے مسائل کے اندر دھوکہ بازی۔ اس کو وہ اپنا اسکل سمجھتے تھے، ہنر سمجھتے تھے کہ کسے کتنا دھوکہ دیا گیا، کسے کتنا نقصان پہنچایا گیا، کاروبار میں، بزنس میں، لین دین میں۔ تو شعیب علیہ السلام نے ایمان اور عقیدے کے بعد اس پوائنٹ کو ایڈریس کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، چیٹنگ، فراڈ، دھوکہ بازی کاروبار میں، خرید و فروخت میں، معاملات میں، یہ شرعاً درست نہیں، اس سے پرہیز کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن لوط علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ایمان اور اصلاح عقیدہ کے بعد وہاں جو پرابلم تھا وہ کاروباری پرابلم نہیں تھا، وہ پرابلم تھا جنسی بے راہ روی کا، سیکشول انارکی وہاں پائی جاتی تھی۔ تو لوط علیہ السلام کا جو دوسرا نقطہ تھا اصلاح کا، وہ اخلاقی برائیاں جو اس سماج اور معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، جنسی بے راہ روی جس کا وہ لوگ شکار ہوئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دی۔ مگر حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا پرابلم عقیدے اور ایمان کے بعد کچھ اور تھا۔ وہ یہ کہ دنیا، اس کو انہوں نے عیش و عشرت کا ذریعہ اور سامان سمجھ رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کنسٹرکشن ٹیکنالوجی، یعنی گھروں کے بنانے وغیرہ کے اندر اتنی انہوں نے ترقی کی، اتنی ترقی کی، آج بھی لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اتنی ترقی اس زمانے میں یہ کیسے انہوں نے کی۔ موم پتھر کو، چٹانوں کو، پہاڑ کو موم کی طرح سے تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ کون سی ٹیکنالوجی تھی ہوگی ان کے پاس؟ باہر سے دیکھیں پہاڑ، باہر سے دیکھیں مضبوط چٹان، لیکن اندر دیکھیں خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ کیا ہنر تھا ہوگا اور کیا ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس ہنر اور ٹیکنالوجی کا انہوں نے مس یوز کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس نقطے کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا پہلا نقطہ سب کا ایک تھا، وہ ایمان اور عقیدے کی اصلاح، اور دوسرا جو نقطہ تھا
جو بگاڑ اور خرابی وقت اور حالات کے لحاظ سے اس قوم یا علاقے میں پائی جاتی تھی ان کی طرف انہوں نے توجہ دی۔ خلاصہ کیا ہوا؟ انبیاء کرام کی دعوت اصلاح، لوگوں کو صحیح تعلیم دینا، صحیح دین کی طرف لانا، اس کی طرف تھی۔ اور یہ ایسا چیلنجنگ کام ہے جو بھی جب بھی جہاں بھی کرے گا اس کے لیے مخالفت ہوگی، اس پر پتھر پھینکے جائیں گے، اس کے راستے میں کانٹے بوئے جائیں گے، اس پر پھول نہیں برسائے جائیں گے، کیونکہ انسان نہیں چاہتا کہ میرے عقیدے کے حوالے سے کوئی بات کرے چاہے میں کتنا ہی غلط کیوں نہ ہوں۔ انسان یہ پسند نہیں کرتا کاروبار میں جو اس کی چیٹنگ ہو رہی ہے آپ اس پر انگلی رکھیں، وہ برداشت نہیں کرے گا، وہ پھٹ پڑے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر محلے اور اس کی فیملی میں جو برائیاں ہیں اس کی اصلاح کی طرف آپ بات کریں، آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا آپ کی اپنی فیملی کی طرف سے۔ شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، خوشی یا غمی کے موقع پر آزما کر دیکھیے، آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے خاندان میں، آپ اپنی فیملی کے اندر بہت ساری خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں، آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے قریبی یعنی آپ کے کزنز ہو سکتا ہے، یا آپ کے چچا یا آپ کی آنٹی، مختلف لوگ جو قریبی فیملی کے افراد ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ کوئی پاگل کہے گا، کوئی دیوانہ کہے گا، کوئی مجنون کہے گا کہ یہ کیا باتیں لے کر اٹھے ہو، حالانکہ آپ کی باتیں تو اچھی ہیں، آپ تو ان کو سمجھا رہے ہیں، آپ تو ان کو بگاڑ سے، خرابی سے روکنا چاہتے ہیں، تو پھر کیوں مخالفت؟ یہی بات انبیاء کرام پر بڑے اور اونچے انداز سے فٹ کر لیجئے، بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ انبیاء کی مخالفت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے غلط کو غلط کہا، اس لیے کہ انہوں نے شرک کو باطل کہا، اس لیے کہ انہوں نے شرک سے روکنے کی کوشش کی، لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکے، اس لیے اس کے خلاف مختلف قسم کی ہنگامہ آرائیاں ہوتی رہیں اور مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے رہے۔ یہی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی اور آج بھی پیش آ رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا، اس کو آپ مختصر سمجھ لیجئے۔ عرب دنیا کے اندر جہاں ہر قسم کی برائی عام تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بہت ہی محترم اور معزز تھے۔ عرب کلچر اور عرب دنیا کے اندر آپ کا نام اخلاق اور کردار کے اعتبار سے عظمت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو صادق، آپ کو الامین، کس نے یہ ٹائٹل دیے تھے؟ مسلمانوں نے نہیں دیے، مشرکین عرب کی طرف سے آپ کو یہ القاب دیے گئے تھے کہ آپ سب سے زیادہ سچ بولنے والے، یہ عزت تھی آپ کی۔ آپ سب سے زیادہ امانت دار، یہ عزت تھی آپ کے کردار کی مکے اور گرد و نواح میں۔ پھر اس کے بعد اچانک یہ مخالفت کیوں ہو گئی کہ مکہ جیسی سرزمین آپ کو چھوڑ کر روانہ ہونا پڑا؟ ہجرت کیا ہے؟ اپنے گھر بار کو، وطن کو، علاقے کو، دوستوں کو چھوڑ کر نکل جانے کا نام۔ کیا حالات تھے وہ؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا؟ جبکہ آپ صادق تھے، جبکہ آپ امین تھے، جبکہ آپ کا اسم گرامی انتہائی احترام کے ساتھ مکے کے مشرکین لیا کرتے تھے۔ کیوں مخالفت میں بدل گئی یہ ساری باتیں؟ وہ اس طرح کہ جب آپ کو دعوت حق کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ کوہ صفا پر ٹھہرے، صفا پہاڑی پر جو بلندی پر تھی، اور وہاں لوگوں کو جمع کیا۔ اس زمانے کے لحاظ سے کوئی اہم اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا تو جو بھی سینٹرل پوائنٹ ہوتا علاقے کا، شہر کا، وہاں لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے جمع کیا گیا لوگوں کو، چونکہ آج جو آواز دی جا رہی تھی یہ آواز مکے کے مقدس ترین شخص کی طرف سے دی جا رہی تھی، یہ آواز صادق کی طرف سے، یہ آواز امین کی طرف سے دی جا رہی تھی۔ سارے لوگ کھنچ کر آئے کہ کوئی بہت بڑا اعلان ہوگا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے اعلان نہیں کیا، پہلے اپنی شخصیت کو پیش کیا۔ میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا ہمت اور جرأت کا سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور آپ کی اوصاف طیبہ گنانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، جذبات کے ساتھ میری تعریف نہیں، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو میرے بارے میں، کیا واقعی تم مجھے ایسا ہی سمجھتے ہو؟ کہا کہ بالکل ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر میں کوئی اعلان کروں تو مان لو گے؟ کہا جس زبان سے کبھی ہم جھوٹ نہیں سنے اس کی تصدیق کرنے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ آپ کہیے ہم تسلیم کرتے ہیں۔
آپ نے کہا بات ابھی پوری نہیں ہوئی، میں چونکہ پہاڑ کی بلندی پر ہوں، میں دونوں طرف دیکھ سکتا ہوں، اگر میں یہ کہوں فار ایگزامپل کہ مکے یہ پہاڑی کی دوسری سمت سے کچھ ایسے لوگ جو آپ کے خلاف حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں کہ پھر وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی اگر میں نیوز دے دوں فار ایگزامپل، تو کیا تم مان لو گے میری بات؟ تو انہوں نے کہا جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلی، کبھی غلط بیانی نہیں ہوئی، اگر یہ خبر آپ دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ یعنی آپ کی شخصیت پر اتنا اعتبار ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ آپ جو بھی خبر دیں گے ہم تسلیم کریں گے، کیونکہ خبر دینے والی شخصیت اتنی معتبر شخصیت۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، کہاں؟ مکے کے مشرکین کے درمیان۔ پھر یہ مقام بدلا کیسے؟ اس کو سمجھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد و پیمان، اس یقین دہانی کے بعد آپ نے کہا اگر میری بات کا اتنا ہی اعتبار ہے تو سنو میں ایک اعلان کر رہا ہوں، اور وہ اعلان کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دو کہ وہی معبود ہے، اسی کی بندگی کی جانی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ یہ دین توحید کی آپ نے بات کی، پہلا کلمہ آپ نے پیش کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ریئیکشن کیا ہوا؟ انتہائی منفی رد عمل۔ وہی لوگ جو ابھی چند سیکنڈ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ جو بھی خبر دیں گے ہم تسلیم کریں گے، جیسے ہی آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو اسی مجمع سے آواز آئی تبًّا لک لہذا جمعتنا، آپ کی تباہی، بربادی اور ہلاکت ہو جائے، نعوذ باللہ، اس لیے آپ نے ہمیں اکٹھا کیا یہاں پر۔ کیا ہو گیا؟ ابھی ایک منٹ پہلے جو کہہ رہے تھے کہ آپ جو بھی خبر دیں گے ہم تسلیم کریں گے، اور پھر اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ ہے وہ نقطہ جو آج بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت۔ مکے کے مشرکین کو محمد بن عبداللہ سے محبت تھی، محمد رسول اللہ سے نفرت تھی۔ جب آپ نے رسالت کا پیغام دیا، گالی گلوچ ریئیکشن کے طور پر آیا۔ جب آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی، ریئیکشن آیا ان کی طرف سے۔ اور جب تک آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی تو اس وقت تک آپ صادق تھے، آپ امین تھے، آپ محترم تھے، آپ معزز تھے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انہیں محمد بن عبداللہ سے تو محبت تھی، مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعلان فرمایا تو پھر وہ محبت نفرت میں بدل گئی، اور وہ نفرت پھر آگے بڑھتے بڑھتے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ ہجرت کیا ہے؟ مکہ مکرمہ چھوڑ کر آپ کو وہاں پر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھیے ایک اور حدیث کے ذریعے سے۔ صحیح بخاری کے اندر بہت تفصیل سے یہ واقعہ ہے۔ ثمامہ بن اثال ایک بہت مشہور نام ہے، عرب دنیا کا بہت مشہور کاروباری اور تاجر، بہت اثر و رسوخ رکھنے والا یہ شخص تھا ثمامہ، اور صحیح بخاری میں بہت اتھینٹک ذریعے سے یہ واقعہ پیش کیا گیا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا کرتا تھا، کیونکہ صاحب اثر و رسوخ تھا، دولت مند تھا، تو وہ جو چاہے اپنی دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف استعمال کیا کرتا تھا، جیسے چاہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا کرتا۔ مگر ایک ایسا موقع بھی آیا کہ وہ گرفتار ہو گیا، یعنی آج کی اصطلاح میں وار پریزنر، جنگی قیدی کے طور پر اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اور آج جب کہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے قوانین ہیں، لیکن جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے دنیا دیکھ چکی ہے۔ دنیا کا وہ ملک دی موسٹ سیویلائزڈ اپنے آپ کو جو کہتا ہے، انہوں نے جو بربریت کی، حیوانیت کی، وہ بھی دنیا کے سامنے اس وقت موجود۔ اور ایک دوسرا نمونہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی قیدی کے ساتھ جو دین کو مٹانا چاہتا تھا کیا سلوک کیا۔ آپ کے سامنے جب لایا گیا، صحابہ بھی یہ سمجھ رہے تھے اتنا بڑا مخالف ہے، شاید اس کو مارنے کا حکم دیا جائے، لیکن ہمارے نبی کی تعلیمات حکمت بھری، بصیرت اور حکمت سے لبریز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد نبوی کے ستون سے ان کو رکھ دو قریب۔ اس میں بڑی حکمت تھی۔ حکمت کیا ہے بعد میں سمجھ میں آئے گی۔ کوئی ان کے ساتھ تکلیف آمیز، ذلت آمیز کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا، کھانا پانی ساری چیزوں کا سارا بندوبست۔ ایک دن گزرا اور وہ عقلمند آدمی تھا، وہ دیکھ رہا تھا صحابہ کرام کی آمد و رفت مسجد نبوی میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک اور معاملات کو ایک دن جب گزرا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما شأنو کا، سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ اب کون ہے پوچھنے والا؟ سردار، کمانڈر ان چیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب دینے والا کون ہے؟ جنگی قیدی۔ اور وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ ان تقتل تقتل ذا دم، اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو میرا جواب۔ بڑا کڑاکے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم قتل کر دو گے مجھے، یاد رکھنا میرا قتل بڑا بھاری پڑے گا، کیونکہ میں عام آدمی نہیں ہوں، اور اگر کوئی اس کے ذریعے سے تمہیں مال چاہیے، پوچھو کیا چاہیے، دے دوں گا مال، اور اگر تم میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کر کے آزاد کر دو گے تو میں بھی شریف آدمی ہوں، ہمدردی کا جواب ہمدردی سے دوں گا۔ بس یہ 3 جواب۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اور دن رکھو اس کو۔ پھر جب پورا دن گزرا، آپ نے سوال کیا، وہی جواب اس نے، مارنا چاہو تو مار دو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑو، میں بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، پیسے چاہیے مانگو۔ آپ نے کہا ایک اور دن۔ تیسرا دن جب گزرا، ایسے ہی اس نے جواب دیا۔ اب تو صحابہ کا غصہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہو رہا تھا کہ اس نے تینوں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پھر آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ دنیا حیران ہے اس فیصلے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، کوئی اس کے لیے قید سزا وغیرہ کچھ نہیں، چھوڑ دو۔ اب صحابہ پابند تھے، چھوڑ دیا گیا۔ کچھ دیر وہ گیا آگے، اور جانے کے بعد وہاں تیار ہو کر پھر واپس آیا اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگ حیران ہو گئے کہ جب تک تم قید میں تھے گستاخانہ جملے کہتے رہے، جب آزاد کیا گیا کیوں آپ کلمہ پڑھے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے غور کرنے کی بات۔ اس نے کہا میں اثر و رسوخ والا آدمی ہوں، ایک دنیا میرے پیچھے ہے، جب میں آیا تو روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برا نام میرے لیے کوئی اور نہیں تھا، اور اس مدینہ طیبہ اس سے زیادہ بری بستی کا نام میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ میری کیفیت تھی جو میں سنتا تھا، پروپیگنڈا جو کیا گیا تھا۔ اور جب ایک دن میرا گزرا، یہ ہے حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے لیے ان کو مسجد میں رکھا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا نبی کو، صحابہ کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، پہلے دن وہ کہتے ہیں میرا دل دماغ صاف ہو چکا تھا، جو کچھ مجھے بتایا گیا یہ وہ نہیں، یہ تو ہیرے جواہرات ہیں، اور مجھے جو ان کے بارے میں غلط باتیں بتائی گئی تھیں، پہلے دن میں مطمئن ہو گیا۔ لیکن میں لانا چاہتا تھا آپ کو طیش میں کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے یا دین الہی، اللہ کے دین کے لیے، اگر آپ اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں تو ذات کے لیے بدلہ نہیں لیں گے۔ تو جب میں نے یہ سخت جملے کہے، یقین ہو گیا کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ورنہ مجھے مارنے کا حکم دیتے آپ۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو کچھ بات ہے یہ دین کے لیے ہے۔ 2 دن تو میرے ویسے اضافی ہوئے، ورنہ پہلے دن مجھے آپ کی سچائی، آپ کی صدیقیت، یہ سب چیزیں میرے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ اب اس کے بعد میں گیا کیوں؟ اس لیے کہ میں جیل میں اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا، پیچھے جو قوم اور قبیلے کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ سکتے تھے جیل سے ڈر کر کلمہ پڑھ لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے دامن پر ایسا داغ لگاؤں۔ جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میں چلتے ہوئے گیا تاکہ دنیا دیکھے میں آزاد ہو چکا ہوں۔ اب واپس آیا، اپنی مرضی سے آیا تاکہ دنیا دیکھے کہ میں سمجھ کر خود اپنی مرضی سے آ رہا ہوں، اور کلمہ میں نے پڑھا، اپنی مرضی سے پڑھا، مجبوری کے تحت میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو بہت سارے لوگ اس کو ایسے انداز سے پیش کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی جس روپ میں پیش کیا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن۔ کہاں ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ آپ ان کی مرضی کی بات کہیں فریڈم آف ایکسپریشن، ورنہ ڈنمارک میں کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ اسی طرح کی باتیں کی گئیں، اور جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں پریس آزاد ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب تجارتی بائیکاٹ ہوا تو وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم معذرت نہیں کریں گے، ایک ایک صفحے کے عالمی اخبارات میں معذرت نامے چھپوائے۔ جب کاروباری نقصان ہو رہا تھا، پھر فریڈم آف ایکسپریشن کا دعویٰ ختم ہو گیا ڈنمارک میں، اور اس کے بعد وہاں اسلامی کانفرنس رکھی گئی۔ وہی اخبار جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون چھاپے گئے تھے، وہی اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سپلیمنٹ جاری کیا تھا۔
اور آج دنیا میں مختلف جگہ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ مخالفین جہالت کی وجہ سے بھی مخالفت کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے، اور یا نہیں حسد اور بغض کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والی دعوت یہ دعوت اسلامی ہے اس وقت، اس کے لیے بھی مخالفت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم تبلیغ دین کا کام ادا کریں تاکہ کوئی اس دین توحید سے ناواقف نہ رہ جائے، اس کے لیے ہم دین کا پرچار کرنے والے بنیں، تبلیغ کرنے والے بنیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام گرامی کے ساتھ محبت یہ کافی نہیں، آپ کی تعلیمات کے ساتھ بھی محبت ضروری ہے۔ مجھ میں، آپ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال اور جن کی صبح اور شام کے بارے میں لوگ کہہ سکیں کہ یہ سیرت کا ماننے والا ہے، یہ شیدائی رسول ہے، اس کا کردار اتنا خوشبودار اور مہکنے والا ہے کہ لوگ دیکھ کر گواہی دیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان پڑوسی ہے، یہ مسلمان کاروباری ہے، یہ مسلمان تاجر ہے۔ اگر ہم سنت رسول کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت مشرکین عرب والی ہو جائے کہ اس میں گرامی سے تو محبت، شریعت سے نفرت۔ اگر ہم بھی سنت اور سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت نہ کریں تو پھر کہیں ہمارا شمار بھی اسی طرح کا نہ ہو۔ اس کے لیے عملی طور پر سنت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، جیسے صحیح مسلم میں کہا گیا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بچے اور تمام دنیا سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور یہ محبت ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے معاملات، لین دین کے اندر دکھائی دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ ہمیں سب کو عطا فرمائے، اور ہر وہ چیز جو خلاف سنت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔